السلام علیکم ویورز، اگر آپ بہت ہی خوبصورت دل کو چھو لینے والے اقوال سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ سب کچھ کرو، برا بھلا کہہ لو، گریبان پکڑ لو، مگر کبھی بھی دو راہے پہ لا کے کسی کا ساتھ مت چھوڑنا، بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تکلیف یہ نہیں کہ محبت ہو گئی، درد یہ ہے کہ اب بھلایا نہیں جا رہا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں جائے اور ڈھونڈے آپ سے بہتر۔ یقین کیجیے محبت ٹھکرانے والوں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ شادی کا پیغام لانے والا چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، رشتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہو، اور آسمان سے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے سے وحی لا چکے ہوں کہ رشتہ ادھر ہی ہوگا، تب بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ کامیابی کا فارمولہ شاید مجھے معلوم نہ ہو، لیکن ناکامی کا نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجھے اکیلے پن سے نہیں، چھوٹے رشتوں سے ڈر لگتا ہے۔ اپنی تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف جب ڈرامہ لگے تو مبارک ہو، منافق ہو گئے آپ۔ جب تمہیں لگے نا کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے۔ دعا معجزات کروا سکتی ہے، پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، سمندر کو دو حصوں میں بانٹ سکتی ہے، تمہیں اندھیرے کنویں سے بچا سکتی ہے، مچھلی کے منہ سے باہر نکال سکتی ہے، اور کیا نہیں جو دعا سے نہیں ہوتا۔ اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ سن رہا ہے، وہ کرتا آیا ہے اور وہی کرے گا ہماری مشکل آسان۔ مسکراؤ، مسکراؤ کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر
تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے، وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم بھی مٹا دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ نظروں سے گر جائیں جنہیں پلکوں پہ بٹھایا ہو۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، ضعف کو وسیع کر لیا، جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کو کہا نہیں، شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا، اس سے وجہ نہ پوچھی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، ملنا جلنا کم کر دیا، خواہشیں مختصر ہو گئیں، اور اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہونا کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ جب آنسو نکل آتے ہیں نا تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، حال کا دکھ درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالی، اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ محبت میں نہ زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ ہی کم کی۔ جس دن تم اس کے درجے مقرر کرنے اور اس کا ناپ تول کرنے کی کوشش کرو گے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پیچھے چھوڑ جائے گی اپنی کڑوی یادیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔